اور سفارتکاری میں نام پیدا کرنے والی کچھ خواتین سے ملاقات۔ دنیا بھر میں کل خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ آج ہم پاکستان اور امریکہ سے کچھ باہمت خواتین کی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ پاکستان میں عورت ہونا کیسا ہے؟ اس کا جواب عورتیں ہی دیں تو بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ پاکستان میں کروڑوں خواتین اپنی اپنی زندگی کے دائرے میں عزت اور کامیابی سے آگے نہیں بڑھ رہی یا عالمی سطح پہ جھنڈے نہیں گاڑ رہی۔ گاؤں کی عورت تو انفیکٹ اوریجنل ورکنگ وومن ہے، جو کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے اور گھر کا خیال بھی رکھتی آئی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں مرد کے سہارے کے بغیر انفیکٹ ایک عورت کا جینا بہت مشکل ہے۔ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی سیفٹی کی فکر کی جاتی ہے۔ اسکول نہ جانے والوں میں بھی اکثریت لڑکیوں کی ہے اور جائیداد میں حصہ بھی عموماً عورتوں کو ہی نہیں ملتا۔ ونی، کاروکاری اور غیرت کے نام پہ قتل آج بھی ایک حقیقت ہے۔ انفیکٹ ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 153 ملکوں میں صنفی مساوات کے اعتبار سے پاکستان کا درجہ 151 ہے۔ معاشی مواقع، تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک رسائی اور سیاسی شمولیت کے اعتبار سے خواتین کو برابری دینے میں پاکستان صرف عراق اور یمن سے آگے ہے۔ صنفی تفریق کا یہ سلسلہ بیٹی کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لاہور سے آج سب سے پہلے سمن خان بتا رہی ہیں کہ 21ویں صدی میں بھی پاکستان میں بیٹی پیدا کرنا ایک عورت کے لیے کتنا بڑا گناہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں نے باویں توڑ دیتے۔ صوبے پنجاب کے علاقے حجرہ شاہ مقیم کی رہائشی شہناز اور آسیہ اپنی مرحوم بہن نسرین کی آپ بیتی سنا رہی ہیں۔ ان کے مطابق نسرین کے شوہر نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا تھا کہ اس نے چوتھی بار بیٹی پیدا کرنے کی پاداش میں اگست 2019 میں اپنی بیوی کو جان سے ہی مار دیا۔ سارے بیان لیندے نو دیکھو بیان ہے 3 کڑیاں آئیاں نے چوتھی ہوئی ہے تے میں نے کہا کہ تو کڑیاں ہی پیدا کیتی جانی چوتھی کڑی ہوئی ہے تے مار دیتا۔ نسرین کی کہانی منفرد نہیں، پاکستان میں سینکڑوں خواتین بیٹا پیدا نہ کرنے پر خاندانی اور معاشرتی دباؤ میں زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا برابر کے بچے ہی ہیں، آپ ہی کے ہیں، آپ کے اولاد ہیں، لیکن لوگ 4 5 بچے اس خاطر کہ کوئی لڑکا ہو جائے گا وہ کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق بیٹی کی پیدائش پر عورت پر ظلم بہت سے گھروں کی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ٹھوس اعداد و شمار موجود نہیں اور نہ ہی کسی حکومت نے بچیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسکول کی کتابوں میں بھی لڑکی کو ہی بھائی کا خیال رکھتے دکھایا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ چند دن کی مہمان ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ دراصل اپنے دوسرے جب شادی ہو جائے گی اصلی گھر اس کا وہاں پر ہے۔ یہ ابھی تک آپ کے ذہن میں پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، تو لہٰذا جب آپ وہ لڑکی کو برابر نہیں سمجھتے ہیں تو اس پہ تعلیم پہ پیسے خرچ کرنا ضائع، وہ کہتے ہیں یہ تو ضائع والی بات ہے۔ دوسرا ہے آنے جانے پہ پابندی کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ کچھ بولیں گے تو پھر شادی کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بند کرنا ہے۔ 4 سال کا ایک تحقیقی انٹرونشن کیا تھا تو وہ کم عمر کی شادی پہ، تو اس کے حوالے سے جتنی دفعہ لڑکیوں نے یہ کہا ہے اور ماؤں نے جتنی دفعہ کہا ہے کہ لڑکی بوجھ سمجھی جاتی ہے، بوجھ سمجھی جاتی ہے۔ پنجاب حکومت صوبے میں جنس کی بنیاد پر اسقاط حمل کے بڑھتے واقعات کو روکنے کے لیے قانون سازی پر غور کر رہی ہے، جس کے تحت والدین کو پیدائش سے قبل بچے کی جنس بتانا قانوناً جرم قرار دیا جائے گا۔ لیکن انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ تعلیم اور آگہی کے ذریعے بیٹی کے بارے سوچ بدلنا زیادہ ضروری ہے۔ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਂਝ ਛੱਡਦੇ ਵਾ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خلاف آواز اٹھانے والی ایک ایسی شخصیت سے جس کی آواز کی گونج دنیا بھر میں سنی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار امائی بذریعہ اسکائپ۔ انہیں 2002 میں پنچایت کے ایک فیصلے کے تحت اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن خاموش رہنے کے بجائے انہوں نے آواز اٹھائی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لیکن ہوا یہ کہ جن افراد کو، جن ملزمان کو عدالت نے، جو کہ مقامی دہشت گردی کی عدالت تھی، وہ سزائیں دیں، جن میں سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں شامل تھیں،
ان سزاؤں کو بعد میں لاہور کی ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ختم کر دیا، لیکن ملزمان پیشیوں کے دوران 11 سال کی سزا تقریباً بھگت چکے ہیں، آج آزاد ہیں۔ مختار مائی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں شرکت کرنے کا۔ کل ملتان میں جب خواتین مارچ ہوئی تو اس میں آپ نے بھی شرکت کی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں ضروری سمجھا آپ نے وہاں جانا؟ دیکھیں، ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ عورتوں کے مارچ ڈے پہ، کیونکہ میرا جانا خاص کر ملتان کے لیے، تو ملتان کو میں نے ترجیح دی اس لیے کیونکہ ہمارے وہاں کے بچے جو ینگ بچے ہیں وہ آ رہے تھے، تو ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جانا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے یہاں کاروکاری، ونی وٹا سٹا، ورثیت میں حصہ نہ دینا، تعلیم کا نہ ہونا، تو اس کے لیے ہماری آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے۔ اچھا مختار مائی، یہ بتائیں جو نعرہ اس وقت جس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، آپ کے ساتھ جو ہوا آج سے 18 سال پہلے، اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اور آج بھی جو پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے آپ اس نعرے کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، اس نعرے کو ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا سوچتا ہے، کیونکہ میرے اس میں تو میرے انداز میں تو جو گالی گلوچ تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی، وہ کون سی صحیح تھی؟ لیکن جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہ جی خواتین کے جسم پہ ان کا کتنا اختیار ہے، ایک عورت کے بارے میں ایک پنچایت فیصلہ کر دیتی ہے اور اس میں اس عورت سے نہ صرف یہ کہ کچھ پوچھا نہیں جاتا بلکہ وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن فیصلہ کوئی اور کرتا ہے اور اس فیصلے کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے، یہ آپ کی زندگی کی حقیقت ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہماری ریاست کی کمزوریاں ہیں، جس میں جو ہے نا، کیونکہ ہمارے تھانہ بھی ہے، ہماری عدالتیں بھی ہیں، جو وہاں پر نہیں جانا ہوتا تو ہمارا جو ہے نا شارٹ کٹ ہوتا ہے پنچایت بلا لینا، تو وہاں کے وڈیرے جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب ان کی جہاں پر چلتی ہے، جو جن کا زور ہوگا اس کی طرف ہی فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ خواتین مارچ کی جنہوں نے تنقید بھی کی، جو کہتے رہے کہ اس طرح کی مارچ نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ خواتین کو مارچ کرنے کے بجائے، سڑک پہ نکلنے کے بجائے پارلیمنٹ جانا چاہیے یا عدالت جانا چاہیے۔ آپ بھی عدالت گئیں، لیکن آپ کے کیس کی بھی ہسٹری دیکھی جائے تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، 17 سال میں نے عدالت کے دھکے کھائے ہیں اور ہر ایک عدالت میں گئی ہوں، کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا نہیں سنا۔ تو آخر میں نتیجہ کیا ہوا، کیونکہ وہ 6-7 سال پہلے رہا ہو گئے تھے، 11 سال کے بعد، مطلب 2002 سے 2011 میں وہ رہا ہوا ہے، اور اس کے بعد 2019 میں آ کے اسی مارچ میں ہی دوبارہ کیس لگا، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ رہا ہو چکے ہیں، دوبارہ ہم لوگ اس کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن اس میں کافی چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں۔ دیکھیں، پہلی عدالت جو تھی نا، دہشت گردی عدالت، ان کو سب کو نظر آ رہا تھا، سب کو دیکھا بھی گیا، انہوں نے بھی کسی قاضی کاروائی کے مطابق ہی فیصلہ دیا ہے نا، اور جو دوسری عدالت ہے انہوں نے فیصلہ دیا، پھر تیسری جو سپریم کورٹ تھی، ہماری معزز عدالت تھی، اس میں بھی جب 2011 میں ایک فیصلہ آیا تو اس میں ایک جج کا فیصلہ الگ تھا، جو ناصر الملک صاحب ہیں ان کا فیصلہ الگ تھا، 2 ججوں کا الگ تھا۔ تو دوبارہ ریو پٹیشن کے لیے میں نے دائر کیا، میرے لائر نے، ہم لوگوں نے مل جل کے وہ کیا، لیکن پھر 2011 میں انہوں نے یہی مطلب منہ زبانی یہی بولا، کیونکہ ان کو سزا ایک دفعہ ہم لوگ دے چکے ہیں، دے نہیں چکے، مطلب ایک دفعہ سزا کاٹ چکے ہیں، وہ باہر آ گئے، اب دوبارہ اس سزا کا کوئی ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف ملا؟ جی، کیا آپ کو انصاف ملا آپ کی نظر میں یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، انصاف نہیں آپ کہتی ہیں نہیں ملا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن ہاں میں اپنی طور پہ کہتی ہوں، میرے اپنے پاکستانی لوگوں نے، پوری دنیا نے، اور اس علاقے میں کام کر کے، بالکل میں کہتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید یہ کام لینے تھے، میں کہتی ہوں میں نے اپنے اللہ نے مجھے انصاف دیا۔ آپ اپنے آپ کو، آپ نے بہت ایک طویل سفر کیا اور جہاں سے آپ شروع ہوئی تھی وہاں سے آج آپ ایک مختلف جگہ پہ اپنی زندگی میں کھڑی ہیں، آپ ایک اسکول چلا رہی ہیں، آپ دوسری بچیوں کو، نئی نسل کو بہتر تربیت دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان 18 سالوں میں آپ نے تبدیلی کیا دیکھی؟ کیونکہ جب آپ کا کیس ہو رہا تھا تو 2005 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے آ کے امریکہ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں خواتین پیسے اور
صرف ویزوں کے لیے ریپ کے دعوے کر رہی ہیں. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ عورت مارچ کی بات ہوتی ہے, حقوق کی بات ہوتی ہے, تو آواز اٹھانے والی خواتین کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. تو تبدیلی کیا دیکھی ہے آپ نے اتنے سالوں میں؟ دیکھیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی, جو کہتے ہیں عورت اس لیے ریپ کرواتی ہے, تو آج آپ لوگ وہ دیکھ لیں, آج جو عورت ریپ کروا کے جانا چاہتی تھی, جن کو آفر بھی تھی, وہ تو اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب مشرف صاحب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, وہ کہاں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی. دوسرا آپ نے ایک سوال کیا تھا, کیا دیکھتی ہیں تبدیلی کیا دیکھتی ہیں, کچھ بدلا ہوا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی تبدیلی میں جو دیکھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے ہم لوگ کہیں جو ہم لوگ اپنا انصاف لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, بالکل نہیں. لیکن بھی یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ جو بچیاں آواز نہیں اٹھاتی تھی, لڑکیاں آواز نہیں اٹھاتی تھی, عورتیں آواز نہیں اٹھاتی تھی, وہ اب اپنا حقوق, اپنی آواز اٹھانے لگی, اپنا حقوق مانگنے لگی. تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, آواز اٹھا رہی ہیں, لیکن آپ نے کہا وقت لگے گا. خواتین کے حقوق کے کارکن مختارہ مائی ہمارے ساتھ پہلے جو عورت کے ساتھ اس طرح سے ہوتا تھا کیونکہ عورت خودکشی کر لیتی تھی, جو کہ میری کوشش بھی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے عورتیں خودکشی نہیں کرتی, اپنا حق انصاف مانگتی ہے. ان کے سب سے بڑی تبدیلی ہے کیونکہ والدین پہلے سمجھتے تھے یہ بدنامی ہے, اس کو چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, دوسرے کسی بندے کو پتہ نہ چلے. تو اس کے باوجود اب جو ہے نا والدین ساتھ ہوتے ہیں, والدین وہ ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ سپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے. بہت شکریہ مختارہ مائی ہمارے لیے وقت نکالنے کا. وہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں خواتین کے حقوق کی ایک بڑی آواز مختارہ مائی سے. پاکستان میں عورت ہونا مشکل ضرور ہے, لیکن اپنی ہمت اور گھر کے مردوں کی حمایت کے ساتھ بہت سی خواتین نئے میدان بھی مار رہی ہیں. اس وقت ملتے ہیں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی شہناز کمال سے, جو پاکستان کی واحد خاتون انٹرنیشنل باکسنگ کوچ ہیں. شہناز اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی مخالفت کے باوجود باکسنگ کی طرف اس لیے آ سکیں کیونکہ اس سفر میں انہیں اپنے شوہر کا ساتھ حاصل تھا. ان کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی. میں پاکستان کی واحد خاتون ہوں جو باکسنگ سکھاتی ہوں, اور پشاور سے میرا تعلق ہے. پشاور کے ایک ٹپیکل گاؤں میں رہتی ہوں, اور اس کے باوجود بھی میں باکسنگ میں آگے آئی ہوں. پاکستان کی 3 اسٹار انٹرنیشنل 1 اسٹار کوچ ہوں. مشکلات بالکل نہیں ہوئی کیونکہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا, اور میرے جو ماما بھی اور بابا دونوں باکسنگ میں ہیں, اور ماما جو ہے انٹرنیشنل 1 اسٹار اور پاکستان کی 3 اسٹار کوچ ہے, اور بابا جو ہے خیبر پختونخوا کے سیکٹری ہے, اور میرے اس کے علاوہ میرے 4 ماموں ہیں وہ بھی باکسنگ میں ہیں, تو اس وجہ سے مجھے سپورٹ زیادہ ملا. مخالفت تو میری بہت زیادہ جگہوں پہ ہوئی ہے, ان لاز نے بھی کی ہے, فیملی نے بھی کی ہے, ریلیٹیوز جتنے بھی تھے سب نے کی ہے, کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے ہسبینڈ کے. ہسبینڈ نے ساتھ دیا, لیکن جب ایک مقام پہ پہنچ گئی نیشنل کوچ کے علاوہ جب انٹرنیشنل ہو گئی تو پھر سارے واہ واہ کرنے لگے. اس سے پہلے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر جگہ پہ, ایون کہ مجھے اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑا. کہ میری بیٹی بھی پھر وہ ہو گئی, پیدا ہو گئی, پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کو باکسر بنا دوں. تو میری بیٹی کے لیے پھر ظاہر ہے ایک فیمیل کوچ بھی ہونی چاہیے. تو میں نے اس نیت سے جو ہے پاکستان کے لیے, یعنی کہ بس یوں سمجھے کہ اب میں نے پٹھان معاشرے کو چیر پار کے میں آگے چلا گیا اور اپنی وائف کو اس میں لے آیا باکسنگ میں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. پاکستان میں جو فیمیل باکسنگ کا فیوچر ہے بہت ہی روشن ہے, لیکن تھوڑا سا اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے تو. اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں نا, ابھی ہم نے 0 سے سٹارٹ لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پہنچے ہیں, کوئی 80-90% ہم آگے جا چکے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں, معاشرہ سپورٹ کرے, گورنمنٹ سپورٹ کرے, تو ہم جائیں گے انشاءاللہ 100% ہم رزلٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, جس طرح ہم نیشنل گیم میں ہم نے کیا. اب بات کرتے ہیں امریکہ میں خواتین کے حقوق کی. ورلڈ اکنامک فورم کی جینڈر گیپ رپورٹ میں امریکہ صنفی مساوات کے اعتبار سے پہلے یا دوسرے تیسرے نمبر پہ نہیں, پہلے 50 ملکوں میں بھی نہیں. امریکہ کا نمبر 53واں ہے, اور یہ بھی 2018 کے مقابلے میں کچھ کم ہی ہے.
जिस रफ्तार से अमेरिका में सिनफी बराबरी पे काम हो रहा है, उस लिहाज से अमेरिकी औरत को आज के अमेरिकी मर्द के बराबर मौक़े मिलने में 150 साल लगेंगे। आज भी एक सफ़ेद फार्म मर्द के $1 के मुकाबले में यहाँ औरत औसतन 82 सेंट कमाती है, और अगर वो सफ़ेद फार्म नहीं या उसकी उम्र ज़्यादा है तो फिर आमदन और भी कम हो जाती है। और मी टू मुहिम से ये ज़ाहिर हुआ कि अमेरिका में भी ख़वातीन अपने ख़ानदान या करियर को बचाने के लिए साल हर साल खामोशी से ज़्यादती सहती हैं। ये साल अमेरिका में इलेक्शन का साल है, सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। इस तरक्की याफ्ता मुल्क में भी औरत को वोट का हक़ मिले महज 100 साल हुए हैं, जबकि अमेरिका को वजूद में आए तकरीबन 250 साल होने वाले हैं। वोट का हक़ हासिल करने के लिए अमेरिका में ख़वातीन ने तकरीबन 70 साल जद्दोजहद की। सादिया असद इस वक्त हमें ले जा रही हैं एक ऐसे अजायब घर में जहाँ कभी वोट का हक़ मांगने वाली ख़वातीन को कैद रखा गया। ये लूसी बर्न्स और एलिस पॉल हैं, जिन्होंने 1 सदी कबल ख़वातीन को वोट का बुनियादी हक दिलाने के लिए हर तरह की सख्ती बर्दाश्त की। इस सारी जद्दोजहद की अच्छी बात ये थी कि ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन थी, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ शफ़ाक़ाना बर्ताव किया गया। और ये लूसी बर्न्स म्यूजियम है। ये म्यूजियम अमरीकी दारुल हुकूमत के नजदीक वाक़े शहर लॉर्टन में लॉर्टन करेक्शनल फैसिलिटीज नामी अमरीकी कैद खाने के 91 सालों की दास्तान है। ये कैद खाना 1910 से 2001 तक काम करता रहा। और अगर तारीख में थोड़ा और पीछे जाएं तो यहाँ उन ख़वातीन को रखा गया और तारीख की बदतरीन सजाएं दी गईं जिन्होंने वोट के हक के लिए आवाज़ उठाई। So they demanded to be treated as political prisoners. इन ख़वातीन ने जब ये मुतालबा किया कि उनके साथ सियासी कैदियों जैसा बर्ताव किया जाए तो उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इसके नतीजे में इसी लॉर्टन जेल में इन ख़वातीन ने भूख हड़ताल कर दी। तब इंतहाई बर्बरियत के साथ उनके हलक में पाइप डालकर कच्चे अंडे उंडेले गए। वोट का हक मांगने वाली तकरीबन 168 ख़वातीन को 1917 में इसी जगह लाकर कैद किया गया था ताकि उन्हें मीडिया की पहुंच से भी दूर रखा जा सके। वो भयानक रात भी उसी तारीख का हिस्सा है जब सारी रात इन ख़वातीन के हाथ बांधकर इन्हें बुरी तरह ज़दोकोब किया गया। इसे नाइट ऑफ टेरर कहा जाता है। इन ख़वातीन ने हर तरह के तासुब और इम्तियाज का मुकाबला किया। 1920 में कानून बदला गया और 19वीं तरमीम के बाद ख़वातीन को वोट के जरिए अपनी राय का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि तारीख में औरतों की जिद्दोजहद को वो मकाम नहीं मिला जिसकी वो हक। इस तहरीक ने मुल्क में अपना हक की राय दही इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा किया, जिसके लिए इन ख़वातीन ने अशरों तक एहतजाज और मुतादिद प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोशिशों को जारी रखा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इनकी जिद्दोजहद को तारीख में नजरअंदाज किया गया है। इस जेल को मुकम्मल तौर पर बंद हुए 9 बरस बीत गए हैं। आज यहाँ इस इमारत में आवाम की दिलचस्पी के कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें आर्ट वर्क, थिएटर और लूसी बर्न्स के नाम से मंसूब ये म्यूजियम कायम है। हमने बहुत रिसर्च और लागत से ये नादिर चीजें, मालूमात और ये मुजस्समे यहाँ नस्ब किए हैं ताकि आज की नस्ल उन अजीम ख़वातीन की कुर्बानियों को याद रखे। आज यहाँ इन सलाहों के पीछे खड़ी शायद मैं उन ख़वातीन की तकलीफों को तो उस तरह महसूस नहीं कर सकती, लेकिन उनकी कुर्बानियों का समर जरूर देख सकती हूँ जब आज मैं भी उन लाखों अमरीकी ख़वातीन में से एक हूँ जिन्हें वोट देने का हक हासिल है। एक्टिविस्ट्स एमिली मकॉय और ईडी मेयो अमरीकी कांग्रेस में ख़वातीन की रिकॉर्ड तादाद को भी माजी की उन्हीं कोशिशों की एक कड़ी करार देती हैं। सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, लॉर्टन, वर्जीनिया। लेकिन अमेरिका के इस साल के सदारती इंतखाबात में भी मुकाबला एक मरतबा फिर सफ़ेद फार्म मर्दों के दरमियान ही हो रहा है। चलें इधर इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360
सिर्फ आज न्यूज़ पर। ख़वातीन के लिए बराबर मौक़े पैदा करना किसी एक मुल्क का चैलेंज नहीं है, बल्कि दुनिया के तभी मुल्कों में, इनफैक्ट तमाम मुल्कों में ही ये मसला नज़र आता है कि ख़वातीन को वो मौक़े नहीं मिल पाते जो वो देखती हैं कि मर्दों को मिल रहे हैं। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल अमेरिका में अगर देखें तो ये नज़र आती है कि यहाँ पे तैनात सफ़ीरों में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद बहुत कम है, लेकिन वाशिंगटन में ख़वातीन अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में फिर भी कर रही हैं। इन्हीं कुछ बाहिम्मत ख़वातीन सफ़ीरों से इस वक्त आपकी मुलाकात करवा रही हैं नीलोफर मुग़ल। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से वाशिंगटन DC में कायम अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने 4 मुख्तलिफ मुल्कों की ख़वातीन सफ़ीरों को मुकालमे की दावत दी, जिसमें उन्होंने अपने तजर्बात का इजहार किया। ये रोया रहमानी हैं, अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की पहली खातून सफ़ीर। रोया रहमानी 90 की दहाई में खाना जंगी की वजह से छोटी उम्र में ही अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हुई। पाकिस्तान में कुछ साल गुजारने के बाद वापस अफगानिस्तान आई, लेकिन तालिबान की वजह से घर से बाहर निकलने से घबराती थी। स्कॉलरशिप मिलने पर उन्होंने कनाडा से ग्रेजुएशन और अमेरिका से मास्टर्स किया। मैंने उसी शोबे का इंतखाब किया जो मेरे सामने था, क्योंकि उस वक्त जंग और कशीदगी की सूरत हाल थी, मेरे लिए बका की सूरत हाल थी, और इसी तरह मैं खारिजा अमूर की वजारत का हिस्सा बनी। ओमान की सफीर हुनैना सुल्तान अल मुगैरी अमेरिका के लिए किसी भी अरब मुल्क की तरफ से मुकर्रर की जाने वाली पहली खातून सफीर हैं। वो माहिर मुआशियात हैं और गुज़िश्ता 15 बरसों से वाशिंगटन में बतौर सफीर खिदमात अंजाम दे रही हैं। सफीर हुनैना का कहना है कि उन्होंने कभी भी इस ओहदे की ख्वाहिश नहीं की थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका में अरब खवातीन के बारे में गलत फहमियों को दूर करना है। बहुत से लोग सोचते हैं हम जेर तसल्लुत हैं, हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, हमें हुकूक नहीं दिए जाते। मैं ओमान की बात करूंगी, वहाँ खवातीन को मर्दों की तरह बराबरी के हुकूक हासिल हैं, तो मैं इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए काम कर रही हूँ। रवांडा की सफीर माथेड मुकंतबाना सिर्फ 13 साल की थी जब वो और उनके खानदान वालों को मुल्क में बढ़ते हुए नस्ली फसादात की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा। 1994 में रवांडा में होने वाली नस्लकुशी के दौरान उनके वालिदैन, बहन भाई और खानदान के कई अफराद मारे गए। उन्होंने आला तालीम अमेरिका से हासिल की और रवांडा वापस जाकर कई फलाही इदारों के साथ काम किया। उनकी खिदमत की वजह से हुकूमत ने उन्हें बतौर सफीर कई मुल्कों में तैनात किया। 61% of our parliament are women. रवांडा इस लिहाज से बहुत मिसाली है कि वहाँ के मुआशरे में खवातीन बाइख्तियार हैं। हमारी पार्लियामेंट का 61% खवातीन पर मुश्तमिल है। काबीना में निस्फ तादाद में खवातीन हैं। इसके अलावा खवातीन हर इदारे का अहम हिस्सा हैं। बर्गदीस एलिसडॉटर आइसलैंड की सफीर हैं। अपने मुल्क में पहली खातून की हैसियत से वो कई ओहदों पर काम कर चुकी हैं। जब मैं छोटी थी मेरे वालिद टीचर थे, मेरी वालिदा गैर तालीम याफ्ता थी। हम किसी सफीर को नहीं जानते थे, न हम में से किसी को सिफारतकारी के बारे में कुछ मालूम था, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं दिन रात पढ़ती थी और यहीं से मेरे दिमाग में ख्वाहिश उभरी कि एडवेंचर करूं और फॉरेन सर्विस का हिस्सा बनूं। इस वक्त दुनिया भर से तकरीबन 180 मुल्कों के सफीर अमेरिका में तैनात हैं, जिनमें से सिर्फ 22 खवातीन सफीर हैं। आज यहाँ पर जमा होने वाली इन खवातीन का कहना है कि दीगर शोबों की तरह सिफारतकारी के मैदान में भी खवातीन की तादाद में इजाफा देखने में आएगा। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अगर ख़वातीन खुशहाल नहीं तो मुल्क भी खुशहाल नहीं हो सकते, और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में और उनके मवाक़ों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू एक दिन तक तो महदूद रह नहीं सकती। ये एक ऐसा डायलॉग है जिसे हम चाहते हैं कि जारी रहे, और हम चाहते हैं कि आप इस बारे में अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर करें। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa, और इस गुफ्तगू में शामिल हो जाइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।